السلام علیکم۔ جو دعا ہم انشاءاللہ کریں گے، یہ بہت پیاری دعا ہے جو حضرت زکریا نے اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے کی تھی، اور لیکن ویسے یہ ورچوئل میننگ میں یہ ہم بہت جب پریشان ہوں، اکیلا محسوس کریں اور ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو اللہ سے ہم کہیں، کسی کو ہم اپنے، جس طرح ہم اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ بھائی میں ابھی اس وقت بہت اکیلا فیل کر رہا ہوں تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو ہم اس دنیا کے اندر واحد حی ذات اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے ہمارے رب لا نہیں، تذرنی مجھے اکیلا چھوڑنا، فردا، ٹھیک ہے، ہمیں نہ مجھے چھوڑنا، فردا اکیلا، فرد جس طرح ہم کہتے ہیں نا فرد، تو فرد کا مطلب جو ہے وہ اکیلے کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وا اور انتا، انتا جو ہے وہ سیکنڈ پرسن جس سے ہم بات کرتے ہیں رفع کی حالت میں، جو ضمیر ہوتی ہے اس کو انتا کہتے ہیں، یعنی کہ یو، خیر الوارثین، خیر بہتر یا خیر والا یا بہترین جس کو ہم کے لفظ میں آتا ہے، وارثین، وارثین کے اندر وارث کا معنی ہے کہ جس طرح وراثت کے معنی میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں، تو وارث یہ ہے کہ سب سے زیادہ بہتر، میری حفاظت کرنے والا، میری وراثت والا، تو اس کے لیے ہم وارث کا لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو جو یہ اس کے اندر میسج ہے کہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو سب سے بہترین وارث ہے، تو سب سے زیادہ بہترین جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اون کرنا، وارث جو ہوتا ہے وہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتا ہے، ہمارے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وارث کے بہت براڈ معنی ہے۔ تو اس دعا کو اپنی ہیبٹ بنائیں، اور جب بھی آپ کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں، تو اللہ سے ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کسی بھی حالت میں، اور اس کے لیے ہمیں یہ احساس پیدا کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کو اللہ نظر نہیں بھی آ رہا تو اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور 70 جو ہے وہ بے حساب کے لیے، یعنی کہ ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں نا، کہ میں نے سینکڑوں دفعہ تمہیں کہا کہ یہ عربی زبان کے اندر 70 کا معنی کہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے تحاشا، بے حساب، وہ 70 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 70 سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں ہماری اپنی ماں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری ماں جو ہے وہ ہمیں ذرا سی تکلیف میں ہمارے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہے، اور وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہے، اور ہمیں اس بات پہ یقین ختم ہو گیا، اور اس لیے جب ہمیں یقین ختم ہو گیا ہے تو ہمیں نہ یہ لگتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ کرتے ہوئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں پر وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ سے تو ہم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ تو اگر اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا نہیں سکتے تو ہم کسی ایسی جگہ پہ جہاں پر بھی ہم کوئی گناہ کریں گے، جہاں پہ بھی ہم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے، تو وہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو ہمیں اس کو پکارے تو صحیح نا۔ تو اس کو پکارنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا سہارا لینا پڑے گا، اور دعا جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور میں نے بھی جو یہ اپنا سلسلہ شروع کیا، اس میں نے کوشش یہ میں کروں گا کہ کوئی نہ کوئی ایک ہر دوسرے دن دعائیں میں بھیجوں، اور آپ کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کریں، اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے، اگر آپ اس کے مطلب کو سمجھ لیں گے، جب ان کے اندر جو لفظ ہے اس کو سمجھ لیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا آسانی شروع ہو جائے گی، اور صرف جو محاورہ ترجمہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کئی دفعہ معنی کا سمجھ نہیں آئے گا، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ الگ الگ توڑ کے پڑھیں گے۔ اس میں رب ہے تو رب کا مفہوم ہے کہ رب وہ ذات ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں کیونکہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی چیز کسی کو بناتا بھی ہے نا، تو وہ اس کا جو سورس ہوتی ہے، جیسے اگر کسی نے بہت خوبصورت مشین بنائی ہے یا بہت خوبصورت گھر بتایا ہے، تو اس کا میٹیریل جو ہے وہ اس دنیا سے لینا پڑتا ہے، وہ میٹیریل اس نے خود نہیں بنایا ہوتا۔ تو رب کا مطلب وہ ہوتا ہے، رب وہ ذات ہوتی ہے جس نے اس کا تمام میٹیریل بھی وہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں پین ہے، ہم اس کو اٹھا کے پھینک دیں، ہم اس کو توڑ دیں، ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہے جو ہماری ملکیت کی، ہماری گاڑی ہے، وہ ہم اس کے مالک ہیں لیکن ہم اس کے رب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس چیز کو بنایا نہیں۔ تو رب وہ ذات ہوتی ہے جو نہ صرف جس نے پیدا کیا، جو اس کو چلا رہا ہے اور اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو رب کی ذات میں بہت بڑا مفہوم ہے کہ جو ہم جب رب کو پانی میں ٹرانسلیشن میں گاڈ لکھا ہوگا
تو وہ ہم اس گاڈ کے مطلب سے ہم رب کے معنی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ رب کے معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس رب کے اندر جو روٹ ورڈ ہے را با با، اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا کہ رب کا مطلب کیا ہے۔ اسی طریقے سے لا جو ہے وہ بار بار آتا ہے نہیں کے معنی میں، می جو ضمیر میں میرے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تذر خوف میں بھی ہوتا ہے، اکیلے پن کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑے، فرد ہم کہیں کہ بھائی اکیلے کے لیے فرد کا معنی ہے۔ اور وا میں نے آپ کو بتایا کہ اور کے معنی میں ہے۔ انتا جو ہے وہ جس طرح ہم یو کا لفظ یوز کرتے ہیں یا تم کے مطلب یوز کرتے ہیں، اور خیر کا مطلب میں خیر ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں، وارث کا مطلب ہم اپنی زبان میں یوز کرتے ہیں۔ الوارث جو ہے وہ ال جب بھی آتا ہے وہ اسپیشل بنا دیتا ہے اس لفظ کو۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ تھوڑی سی اس میں ایفرٹ کریں انشاءاللہ، تو یہ آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔